السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نوشاد آپ کا بھائی پھر ایک بار ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور شیئر بھی کریں اس کو۔ ایک پادری ہے، ایک قبر کا پجاری ہے، ایک مردوں کا دلال ہے، اور یہ بروکر، یہ سوداگر لاشوں کا، مزاروں کا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نوجوان نسلیں جو ہے وہ یا اللہ مدد کہتی ہے، نوجوان نسلیں جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے۔ ایک لڑکی مسکان خان جس نے کہا کہ میں جب بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوں اور میرے رب کو یاد کرتی ہوں تو مجھے پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، تو وہ ایک دن میں پورے ورلڈ میں فیمس ہو گئی کہ RSS کی جو آتنکوادی اٹیک کرنے آئے تھے تو یہ ایک اکیلی لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ان پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ ساری دنیا میں اس کے چرچے، ہر کوئی جانتا ہے اس کو، اور اس کی خبر جیسے یہ پادری کے پاس پہنچی تو یہ پادری کا جو ہے پچھوڑے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس نے کیا کہا آپ دیکھیے پہلے۔ کچھ 2-4 دن سے ایک لڑکی کے چرچے ہو رہے ہیں، نیوز دیکھتے ہی ایک لڑکی آ جاتی ہے، یہ بچی، اور اس نے کیا کیا؟ ایک گمنام لڑکی جس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس کے ماں کو کوئی نہیں جانتا، نہ وہ کسی وکیل کی بیٹی تھی، نہ منسٹر کی بیٹی تھی، ایک غریب مسلمان، اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، سلام اس بچی پر 3 بار اس نے اللہ اکبر کہا۔ آج وہابی بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، بریلوی بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، اہل حدیث بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، شیعہ بھی تعریف کر رہا ہے، سنی بھی تعریف کر رہا ہے۔ 3 بار جس نے اللہ اکبر کہا ایک لڑکی نے، کہاں اس نے کہا؟ جہاں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ کروڑوں مسلمان۔ جہاں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں وہاں ایک لڑکی نے 3 بار اللہ اکبر کہا۔ اس کے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، باپ کی تربیت کی تعریف ہو رہی ہے۔ افسوس کہ یہ لڑکی کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلنے کا سبب کون؟ میرا خواجہ خواجہ معین الدین۔ اگر وہ نہیں آتے تو وہ لڑکی اللہ اکبر کہاں کہہ سکتی؟ اس کا باپ ہی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اللہ اکبر کی صدا جو اس لڑکی کی زبان سے نکلی، یہ میرے حقیقت میں میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ اس کی تعریف میں شرک نہیں ہوتا، ہر مولوی تعریف کر رہا ہے، علماء اسے پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ پادری کے پچھوڑے میں جیسے ہی آگ لگ گئی، پادری بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ ہر قبر پجاری کا یہی حال ہے، ہر مشرک کا یہی حال ہے، ہر مزار کے پنڈت کا، بروکر کا یہی حال ہے کہ ہمارا دھندا بند ہونے والا ہے۔ آج نوجوان نسلیں، پڑھی لکھی نسلیں اللہ کی طرف آ رہی ہیں، نبی کی طرف آ رہی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرف آ رہی ہے، اور ہمارا جو دھندا ہے برسوں سے ہم ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں کھا جاتے ہیں، لوگوں کی مال دولت عزت لوٹ لیتے ہیں، ہمارے مزے ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ لوگ اب یا بابا نہیں بول رہے ہیں، بولتا ہے کہ اس کو کلمہ کس نے پڑھایا، اللہ اکبر کہنا اس کو کس نے سکھایا؟ خواجہ نے سکھایا۔ خواجہ کا نام نہیں لیتی ہے یہ، اللہ کا نام لیتی ہے یہ۔ کیسا بھدا مذاق ہے اس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ کو کس نے سکھایا؟ اگر ہم ایسے جائیں گے تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس جانا پڑیں گا ہم کو، ان کی تو کوئی مزاری نہیں ہے، جو سارے کائنات کے انسانوں کے ابا جان ہیں آدم علیہ السلام، ان کی تو کوئی مزار نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا پڑیں گا۔ پھر کس نے کس کو سکھایا، کس نے کس کو سکھایا، کس پہ کس کا احسان ہے، کس کا صدقہ ہے، کس کا صدقہ ہے؟ کسی کا صدقہ نہیں ہے۔ خواجہ بابا نے، غوث بابا نے اگر دین کی دعوت دی ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اسلام کی طرف بلایا ہے، تو اس کعبے کے رب کی قسم ہے، سید نوشاد یہ بات آپ کو لکھ کے دیں گا، وہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کرے، بلکہ وہ اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کرے۔ آج اگر سے آپ بھی 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 50 کروڑ لوگوں کو بھی آپ کلمہ پڑھائیں گے، 1000 کروڑ نہیں، لاکھ کروڑ بھی آپ خرچہ کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تو کیا آپ لوگوں پہ احسان کریں گے؟ کیا لوگوں پہ احسان کرنے کے لیے آپ کرے ہیں؟ سوچئے آپ ذرا، آپ سوچئے آپ یہ بات۔ کئی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اربوں خربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں غریبوں کے لیے، مدرسے مسجد بناتے ہیں، کئی غریبوں کی زندگی بناتے ہیں، تو کیا وہ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ خود اپنے آپ پہ احسان کرتے ہیں۔ جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ دین کا کام کوئی کرتے ہیں تو کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ کیا کوئی شخص
کسی کو کلمہ پڑھایا تو وہ احسان کرا. ایسے ایسے گاؤں، ایسے ایسے دیہات، شہر میرے سامنے ہیں کہ جہاں پر کئی ایسے نوجوان ہیں جو ہزار لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو کیا وہ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں؟ کیا لوگ ان کی پوجا پاٹ کریں؟ کیا لوگ ان کی مزار بنا دیں؟ ہرگز نہیں. وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے. تو یہ کیسے کہتا ہے کہ خواجہ نے کلمہ پڑھایا ہے تو یا خواجہ کیوں نہیں بولتی، یا غوث کیوں نہیں بولتی؟ ہرگز نہیں بولے گی، یا اللہ بولے گی. امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ میں رہنے والا اس کو کلمہ کون پڑھا رہا ہے؟ آج کلمہ اس کو کون پڑھا رہا ہے؟ آج جا کے دیکھیے آپ، امریکہ میں رپورٹ ہے کہ ہر سال 50 سے 60 ہزار لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان کو کوسا بابا کلمہ پڑھانے والا ہے آج؟ وہ کس کے صدقے میں مسلمان مر رہے ہیں؟ وہ کس کے قبروں کی دھول چاٹے؟ بولیے آپ. کوسے مردے کی تعریف کرے؟ بولیے آپ. کس بابا کی نظر نیاز کرے؟ بولیے آپ. کس بابا کی چادر چڑھائے؟ بولیے آپ. کس بابا کے صندل اٹھائے؟ بولیے آپ. کس بابا کی چھٹی کرے؟ بولیے. نہیں بول پائیں گے. کیوں؟ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. کسی بابا سے دین کا کام ہوا ہے تو یہ اللہ نے اس سے کام لیا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کیا ہے. کسی بابا نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہے تو وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ رب کا کرم ہے، وہ رب نے اسے چن لیا اس کام کے لیے، اس نے وہ کام کیا ہے. اس کی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا. ایک نیک شخص تھا جو اچھا کام کر کے گیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. اس بابا کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، نہ کہ بابا سے دعا کی جائے گی، نہ کہ بابا کو پکارا جائے گا، نہ کہ بابا کا صدقہ احسان مانا جائے گا. یہ دین، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ حدیث کسی کا صدقہ نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے. یہ وہ میرے مالک کا کرم ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، کسی کے صدقے میں نہیں، کسی کے بھیک میں نہیں، کسی کی خیرات میں نہیں. ایسا کہے گا تو پھر آدم علیہ السلام تک پہنچا پڑے گا. ہر کسی کی مزار بن جائیں گی، ہر کسی کا صدقہ، اربوں خربوں جگہ بن جائیں گے، رہنے کے لیے گھر کم پڑ جائیں گے، تمام کی تمام مزار بن جائیں گی. ہر جگہ ہر چوراہے سے مزار. میں نے 4 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، میری مزار. تم نے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا، تمہاری مزار. تم نے 20 ننگوں کو کپڑے پہنا، تمہاری مزار. تم نے 500 روپے خیرات کرے، تمہاری مزار. تم نے پڑوسی کا حق ادا کیا، تمہاری مزار. تم نے ماں باپ کی اچھی خدمت کی، تمہاری مزار. تم نے کسی غریب کی شادی کرائی، تمہاری مزار. تم نے کسی بیوہ کا خرچہ اٹھایا، تمہاری مزار. اور تم نے کسی مظلوم کی مدد کی، پھر تمہاری مزار. تم نے 4 قرآن بانٹ دیے، تمہاری مزار. تم نے 2 لوگوں کو سورہ فاتحہ سکھا دیے، تمہاری مزار. یہی حال ہو جائے گا میرے بھائی. یہ خبر پرست، خبر پجاری جاہل لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں. ان کے تن بدن میں آگ لگ چکی ہے، کیونکہ لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، نبی کی طرف آ رہے ہیں. آج کل نوجوان لوگ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ بابوں کا دھندا بند ہو رہا ہے، اربوں خربوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے. 2015 کی رپورٹ ہے، اجمیر درگاہ میں 200 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی ہوئی تھی، 200 کروڑ سے زیادہ کی. اب تو 2022 چل رہا ہے، 500-600 کروڑ تو آگے ہوں گے آرام سے. ایک درگاہ کا یہ حال ہے. سوچیے آپ، بھارت میں کتنی مزار ہے، کتنے کلیکشن ہے، اربوں خربوں روپے کا بزنس ہے. یہ پیسہ اگر سے جمع کر کے لوگ لگاتے تو آج ہر گھر میں ایک بچہ ڈاکٹر، انجینئر، IPS IAS ہوتا. مزار مافیا یہ پورا پیسہ لوٹ کر ایران کو بھیجتے ہیں، اسلام کے دشمن کو بھیجتے ہیں، اور پھر امریکہ، آسٹریلیا، پیرس میں جا کے بڑے بڑے کلب لگا کے ننگے ناچتے ہیں، آورہ عیاشی کرتے ہیں. ایسے بدترین مخلوق کے پاس جا کے 5 روپے خرچہ مت کرے. کسی مزار پہ جائیں کا کوئی حکم نہیں ہے. قبرستان کو جائے اور مردوں کے لیے دعا کرے. السلام علیکم.